نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے، کس میں رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے، تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کثرت کے ساتھ تلاوت کلام پاک بھی، ذکر و اذکار بھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں مہمان قبلہ مفتی حسان صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت کیسے ہیں؟ مزاج گرامی اچھے ہیں؟ تلاوت کلام پاک کے جیسے ہم بیرون نماز تلاوت کی جاتی ہے، نماز کے اندر بھی قرآن پاک کو پڑھا جاتا ہے، تو آدمی جب صورتیں مختلف رکعتوں میں پڑھتا ہے تو اس کے حوالے سے کہ بیچ میں کتنی صورتوں کو وقفہ دے کر دوسری رکعت میں پڑھنا، یا اس کی کوئی مقدار ہے، کوئی اس کی لمٹ ہے؟ مطلب ایک سورہ کافرون پڑھی، بیچ میں سورہ نصر وہ چھوڑ دیتا ہے، پھر آگے تبت یدا شروع کرتا ہے، یا پیچھے اگر چلے جائیں تو بعد بڑی بڑی صورتوں کا بھی وقفہ آتا ہے، تو اس چیز کا بھی کیا خیال رکھنا نمازی کے لیے اہم ہوتا ہے؟ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے کچھ احکام تو وہ ہیں کہ نماز میں ان کا برقرار رکھنا یہ ضروری ہے، کہ جیسے مثال کے طور پہ تلفظ کا ٹھیک ہونا، مخارج کا ٹھیک ہونا، یہ چیزیں ضروری ہیں۔ تجوید کے جو واجبات ہیں جس کا تعلق نماز سے بنتا ہے تو ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کے آداب میں سے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کے احکام میں سے ہیں، تو ان کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ البتہ اس سے اتنا ہوگا کہ نماز ہو جائے گی، اور لیکن یہ بعض صورتوں میں مکروہ تنزیہی ہوگا، بعض صورتوں میں مکروہ تحریمی ہوگا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ درمیان میں کوئی ایک صورت چھوڑ دینا، تو یہاں دو صورتیں ہیں، یعنی ایک تو یہ ہے کہ جو صورت آپ نے پڑھی اس کے بعد والی جو صورت ہے وہ پہلی صورت کے مقابلے میں بڑی ہے، یعنی پہلی صورت کے مقابلے میں کم از کم اس میں 3 آیتیں زیادہ ہیں، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نے والتین پڑھی، والتین والزیتون، یہ پڑھنے کے بعد اب جو اگلی صورت ہے وہ ہے سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق، سورہ علق ہے، اور سورہ علق جو ہے وہ تقریباً والتین سے دگنی ہے، بڑی ہے، تو اب اگر یہ پڑھے گا تو دوسری رکعت پہلی رکعت پر بڑی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو اب اس کو چھوڑ کے یہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اس کو پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر دوسری صورت جو ہے وہ چھوٹی ہے، بڑی نہیں ہے، یعنی 3 آیتوں کی مقدار بڑی نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص اذا جاء نصر اللہ والفتح پڑھتا ہے اور اس کے بعد تبت یدا کو چھوڑ کے سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے تو یہ مکروہ ہے، یعنی مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے، اس طرح اسے نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اگر اس نے 2 صورتیں چھوٹی چھوڑ دیں، جیسے مثال کے طور پہ کسی نے سورہ کافرون پڑھی، سورۃ الکافرون کے بعد اگر وہ تبت یدا پڑھتا ہے تو یہ مکروہ تنزیہ ہے، ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر یہ سورہ نصر بھی چھوڑ دیتا ہے اور سورہ تبت یدا بھی چھوڑ دیتا ہے اور پھر اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو چونکہ 2 صورتوں کا فاصلہ درمیان میں آ گیا تو اس طرح سے پڑھنے میں حرج نہیں ہے، یہ پڑھ سکتا ہے۔ یعنی کچھ زیادہ فاصلہ آ جائے تو پھر حرج والی بات نہیں جی، ہے۔ 2 یا 2 سے زیادہ صورتیں ہوں تو ان کو چھوڑ سکتا ہے۔ ایک صورت کے چھوڑنے میں بس یہ دیکھا جائے گا
کہ وہ پہلی صورت کے مقابلے میں بڑی ہے تو اسے چھوڑ سکتے ہیں، ورنہ اسے نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس طرح کچھ صورتیں ہی بڑی ہوتی ہیں، اب اس کا آغاز سے کچھ پڑھا اور بیچ میں کافی ایک رکوع اور اس سے کوئی زیادہ اس کی مثل چھوڑ دیا، پھر آخر سے کچھ پڑھا ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے، اس میں 1 یا 2 آیتیں چھوڑ کے یوں نہیں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن زیادہ چھوڑ دیا تو اس میں حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ فرضوں کے اندر ایک ہی صورت کا تکرار کرنا سب رکعتوں میں، جو بھی اس کی 2 رکعتوں میں تلاوت ہوتی ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرضوں کے اندر ایک ہی صورت کا تکرار یہ بھی مکروہ تنزیہی یعنی ناپسندیدہ ہے۔ یعنی کسی نے پہلی رکعت کے اندر مثال کے طور پر سورہ کافرون پڑھی تو اب اگلی رکعت کے اندر بھی وہ سورۃ الکافرون پڑھے، یہ اچھا نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، تبدیل کر کے اسے پڑھنا چاہیے۔ ہاں، نوافل کے اندر اگر وہ ایک ہی صورت کی تکرار کرتا ہے کہ مثلاً تمام رکعتوں کے اندر سورہ اخلاص پڑھتا ہے، یا تمام رکعتوں کے اندر سورۃ الکافرون پڑھتا ہے، یا تمام رکعتوں کے اندر سورہ فلق سورہ ناس پڑھتا ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے، کر سکتا ہے ایسا۔ لیکن یہ اصول یاد رہے ہمیشہ کہ علامہ سمہودی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں بڑی خوبصورت بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ ہر چیز بدل بدل کے ہونی چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر درود پاک ہم پڑھتے ہیں، جی تو درود پاک جب ہم پڑھیں تو مختلف صیغوں کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ ایک ہی صیغہ ہم پڑھتے رہیں گے تو بعض اوقات اس میں ہماری توجہ نہیں رہتی، اور بعض اوقات جو ہے وہ جو ذوق ہوتا ہے وہ برقرار نہیں رہتا۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی جو تلاوت کا معاملہ ہے تو اس میں بھی یہی معاملہ ہے کہ بندہ بدل بدل کے صورتیں پڑھتا رہے گا تو اس کی توجہ اس کی طرف رہے گی، ورنہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی زبان پر جیسے انہوں نے سورہ فاتحہ ختم کی تو خود بخود سورہ اخلاص جاری ہو جاتی ہے۔ اچھا، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ ایک تو ہے نا اس کی محبت کی وجہ سے پڑھنا، اور ایک ہے چونکہ عادت ایسی بن چکی ہے کہ سورہ کوثر، سورہ اخلاص یا اس طرح کی صورتیں زبان پہ جاری ہو جاتی ہیں، وہ پھر ذوق اور توجہ ان کی نہیں ہوتی۔ اسی طرح جیسے علامہ سمہودی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے عبادتوں کی مختلف نوعیں رکھی ہیں، کچھ رکعتوں کے اعتبار سے بھی، یعنی انواع الگ الگ رکھی ہیں، چیزیں الگ الگ رکھی ہیں۔ جیسے ایک ہی طرح کی عبادت بندے پر نہیں کی گئی کہ نماز ہی پڑھتا رہے، بلکہ روزے کے ذریعے اللہ کی عبادت، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے ذریعے اللہ کی عبادت، اسی طرح بزرگان دین کے مزارات پہ جانا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی حاضری، تو یہ مختلف قسم کی عبادتیں ہمارے پر اس لیے مقرر کی گئیں تاکہ ہمارا ذوق بھی برقرار رہے، توجہ بھی برقرار رہے۔ ایک ہی طرح کی چیز، ایک ہی طرح کی عبادت جو ہے مقرر نہیں کی گئی کہ ہمہ وقت یہی عبادت کی جائے، بلکہ چینج ہو جاتی ہیں، مختلف ہو جاتی ہیں، اس سے بندے کا ذوق برقرار رہتا ہے، عبادت کی طرف اس کا دل لگا رہتا ہے۔ تو اس لیے نفل کے اندر جائز تو ہے کہ ایک ہی صورت کی تکرار کی جائے، لیکن اگر بدل بدل کے کریں گے تو اس سے توجہ آپ کی نماز کی طرف رہے گی۔ اور یاد بھی کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ صورتیں یاد ہوں۔ اور جب آدمی، جیسے آپ نے کہا کہ ابتدانی سورہ ادھر ولضالین کیا اور قل هو اللہ احد یاد آ گیا، بہت سو کا شروع ہو جاتا ہے بس۔ اچھا، یہ یوں ہی شروع ہو جاتا ہے؟ یعنی بتاتے ہیں کہ بھئی وہ کچھ اور پڑھنے کی جگہ جو ہے خود بخود شروع ہو گیا۔ اچھا، یہ چلیں ایک مسئلہ، تو اب یہ شروع تو ہو گیا، اب قل هو اللہ احد یا قل ہی نکل گیا زبان سے، اور نیت یا دل میں تھا کہ ابھی پڑھنی ہے کچھ اور صورت، اس دفعہ چلیں بدل بدل کے پڑھ رہے ہیں، لیکن اب صورت شروع ہو چکی ہے تو اب کیا اس کو یہاں سے تبدیل کر لیں؟ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ صورت جو ہے جو آپ نے شروع کر دی، اب اس کا حق متعین ہو گیا، اب آپ نے اسی کو پڑھنا ہے، دوسری صورت نہیں پڑھیں گے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ نماز میں الٹا قرآن پاک پڑھنا یا نماز کے علاوہ بھی پڑھنا، یہ جان بوجھ کے پڑھیں گے تو مکروہ تحریمی ہے، یعنی گناہ ہے۔ الٹے مطلب؟ الٹے سے مراد جیسے مثال کے طور پہ پہلے سورہ ناس پڑھی، پھر سورہ فلق پڑھ رہا ہے، سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے، پھر سورہ تبت یدا، یعنی اس طریقے سے الٹا پڑھ رہا ہے، تو اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ جان بوجھ کے جو پڑھے گا تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں خوف ہے کہ اللہ اس کے دل کو پلٹ دے۔ تو اس طرح جان بوجھ کے اگر کسی نے کیا تو مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے، لیکن بہرحال نماز اس کی ہو جائے گی کیونکہ یہ تلاوت کا واجب ہے۔ یہاں علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے پہلی رکعت کے اندر سورۃ الناس پڑھی تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ دوسری رکعت میں بھی سورۃ الناس ہی پڑھے گا۔ اچھا، اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ دوسری رکعت کے اندر سورہ فلق پڑھے، بلکہ اس نے سورۃ الناس پڑھنی ہے، کیونکہ الٹا قرآن پاک جان بوجھ کے پڑھنا یہ گناہ ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جو آپ نے بات کی، اس حوالے سے یہ لکھا علماء نے، فقہاء کرام نے، کہ کسی نے پہلی رکعت کے اندر مثال کے طور پر سورہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سورۃ الفیل کسی نے پڑھی،
اب ہونا یہ کہ آگے کی صورتیں اس نے پڑھنی ہیں، لیکن اتفاق سے اس کی زبان پر علم نشرح لک صدرک جاری ہو گیا، بلکہ علم نشرح پڑھ لیا اس نے، ایک ہی لفظ اس نے پڑھ لیا، تو اب ہے تو الٹا، یعنی اس نے الٹ کر کے پڑھا ہے، لیکن اب حکم یہی ہے کہ اس نے اسی کو پڑھنا ہے، آگے اس نے یہ نہیں کرنا کہ اب اس کو چھوڑ کے کوئی اور صورت پڑھے، کہ اب جب اس کی ابتدا کر دی ہے تو اب اس کا حق متعین ہو چکا ہے، اسی کو پورا کرے گا بھی۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ ان چیزوں کا نماز کے اندر بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ یعنی گناہ آپ نے فرمایا کہ یہ الٹی ترتیب گناہ ہے، اور کیا سجدہ صاحب بھی لازم ہوگا؟ نہیں، اس سے نماز پہ یوں فرق نہیں پڑے گا کہ نماز ہو جائے گی، کیونکہ یہ ہے تلاوت کے واجبات میں سے، تو تلاوت کے بہت سارے واجبات وہ ہیں کہ جو صرف تلاوت سے تعلق رکھتے ہیں، اور بعض چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تلاوت کے اعتبار سے حکم نماز پر بھی آتا ہے، جیسے کسی نے سین شین کو تبدیل کر دیا، حروف ایسے تبدیل کی کہ جس سے معنی تبدیل ہو گیا اور معنی فاسد ہو گیا، تو پھر اس صورت میں نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو قرآن کے احکامات ہیں، تجوید کے احکامات ہیں، ان سے نماز میں بھی فرق پڑے گا، لیکن بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس سے نماز پر فرق نہیں پڑے گا، نماز ہو جائے گی، لیکن اس طرح کرنا یہ گناہ کا سبب بنے گا۔ ٹھیک ہے، یہ محسن عباسی ان کی طرف سے سوال ہے، یہ بھائی کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ رکعتوں میں سورت جو مختلف پڑھی جائے فرائض وغیرہ میں، تو ظہر کی جو 4 سنتیں ہوتی ہیں اس میں ایک ہی سورت پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، اس میں فرض کے اندر ممنوع ہے، فرض میں نہیں پڑھ سکتے، یعنی فرض میں مکروہ تنزیہ جو ہے، باقی نوافل سنت موقدہ غیر موقدہ سب پڑھ سکتے ہیں، ایک ہی صورت جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ کی کالز بھی ہیں ہمارے اس پروگرام میں، تو بلا تاخیر ان کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال تھا کہ اگر فرض کریں جماعت ہو رہی ہے اور پہلی صف میں کچھ جگہ ہے موجود ابھی مزید نمازیوں کے لیے، اب پیچھے ایک بندہ اکیلا کھڑا ہے دوسری صف میں، تو اب جو نیا نمازی ہے وہ پہلی صف میں کھڑا ہوگا یا جو اکیلا نمازی کھڑا ہے دوسری صف میں اس کے ساتھ شامل ہوگا؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیں۔ ٹھیک ہے، اور مزید کال؟ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر عشاء کی نماز قضاء زیادہ ہو، بندہ حافظ بھی ہو، تو کیا سورۃ اخلاص ہر رکعت میں پڑھ سکتے ہیں؟ اور وتر کی آخری رکعت میں دعا قنوت بھی آتی ہو لیکن یہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ سکتے ہیں؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیجیے۔ چلیں آپ کا بھی سوال شامل کرتے ہیں۔ ربنا آتنا تو کوئی دعا نہیں ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ 2 سوال ہیں، ایک تو قرض جو قضا چکی ہوئی نمازیں، اس سے پہلے جو بھائی نے پوچھے کہ پہلی صف میں جگہ خالی، دوسری صف میں ایک ہی آدمی آ کے کھڑا ہوگا، تو اب پہلی صف کو مکمل کریں یا ہم اسی جو دوسری میں ایک ہی آدمی آ کے کھڑا ہوگا اس کو کریں، اس کے ساتھ کھڑے؟ جی، اس میں جو صورت ہے، دونوں طرح کے احکام جو ہے وہ کتب کے اندر موجود ہیں، وہ اس طریقے سے کہ ویسے تو حکم یہ ہے کہ صف کو ہی مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے، اگر کسی نے اگلی صف کو خالی چھوڑ دیا ہے تو اس صف کو آگے جا کر اس نے مکمل کرنا ہے، بلکہ یہاں تک فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ وہ پیچھے اس طرح کھڑا ہو گیا ہے کہ اس کو یعنی کچھ صف آگے جگہ موجود ہے اور پیچھے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، تو وہ ان کے آگے سے بھی گزر کر اگلی صف کو مکمل کرے گا، ٹھیک ہے۔ اگر امام کے پیچھے ہے تو امام کا سترہ ویسے ہی جو ہے وہ مقتدیوں کے لیے کافی ہوتا ہے، تو ان کے آگے سے گزر کے اس نے صف کو مکمل کرنا ہے، تو جو اگلی صف ہے اس کو مکمل کیا جائے گا، اس کو پورا کیا جائے گا، اس نے اپنا حق خود چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں پیچھے جو اکیلا کھڑا ہوا ہے، اکیلے کھڑا ہونا ہی نہیں یہ چاہیے۔ شاید ایک سوال ہے جو عام طور پہ لوگوں میں مشہور بھی ہے، ابھی اکیلا آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ آگے سے کوئی پیچھے کسی کو بلائے، وہ اس صورت میں ہے، دیکھیں کہ کوئی شخص آیا اور اگلی صف مکمل ہے، پوری مکمل ہے، تو اب اس کے لیے ویسے حکم یہ تھا کہ کسی ایسے شخص کو آگے سے وہ پیچھے کی طرف لے گا کہ جسے یہ معلوم ہو کہ پیچھے آ کے اس کے ساتھ وہ صف کے اندر کھڑا ہو سکتا ہے، یعنی جو شرعی مسئلہ جانتا ہو اور شرعی مسئلے پر عمل کی نیت سے وہ پیچھے کی طرف آ جائے گا تو وہ آگے سے پیچھے لے کے اس کو کھڑا کر سکتا ہے اپنے ساتھ۔ لیکن جو ہمارا دور ہے اس میں ایک تو لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا، معلوم نہیں ہوتا۔ اول تو اگر آپ آگے سے کسی کو لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جھگڑا کرے کہ آپ نے میری نماز ہی توڑ ڈالی، یا پھر اگر وہ آپ کے ہاتھ لگانے پر، اشارہ کرنے پر پیچھے آ گیا تو ممکن ہے کہ وہ آپ کی اطاعت و فرما برداری کے اندر آیا ہو، آپ کی بات مانتے ہوئے آیا ہو،
تو اس صورت میں بھی اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. تو اس لیے اب ہمارے زمانے کے اندر علماء نے یہ حکم دیا کہ خود بندہ پیچھے کھڑا ہو جائے, کسی کو آگے سے پیچھے نہ لے, صرف اسی صورت میں کہ جیسے مثال کے طور پہ علماء ہیں اور ان کو یہ مسئلہ پتہ ہوتا ہے تو وہ ایسے افراد موجود ہیں تو پھر ان کو آگے سے وہ پیچھے لے لے, ورنہ آگے سے پیچھے کسی کو نہ لے, خود پیچھے کھڑا ہو جائے. ٹھیک ہے. تو یہ لینے کا بھی کوئی خاص کندھے پہ ہاتھ رکھنا ہے یا کھینچنا ہے کیا؟ کندھے پہ ہاتھ رکھیں گے یا اشارہ کر سکتے ہیں تو اشارہ کوئی اس طرح کا یعنی ہم کر لیا جائے, اور جو پیچھے آ رہے ہیں وہ اس نیت سے آئیں کہ یہ شریعت کا حکم, شریعت کا حکم, اس لیے میں اس کے ساتھ دے رہا ہوں. تو بہرحال آج کل تو بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. یعنی اس میں تو یہ ہوتا ہے یعنی کہیں خطرہ ہو کہ وہ نمازی نہ توڑ دے, آگے نہیں کرے گا, لڑائی ہو جائے گی. اسی لیے علماء نے فرمایا نا کہ ہر ایک سے اس طرح نہیں کرے گا, اسی سے کہ جس کو شرعی مسئلہ معلوم ہو. جیسے مثال کے طور پر صف بنی ہوئی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو امام کی طرف ہے اس کو مکمل کیا جائے. اب بعض اوقات جیسے ایک شخص یہاں کھڑا ہوا ہے, امام صاحب یہاں پر ہیں, اور یہاں پہ کوئی شخص آتا ہے اور وہ جگہ درمیان میں چھوڑ دیتا ہے بعض اوقات, تو اب حکم شرع تو یہ ہے کہ ہم اس کو پکڑ کے اس طرف کر سکتے ہیں کہ صف کو مکمل کیا جائے شریعت کے مسئلے پر عمل کرنے کے لیے, اور وہ شخص بھی ہو سکتا ہے ہو جائے اس طرف. لیکن نتیجہ کیا ہوگا کہ اگر اس کو اس طریقے سے کریں گے تو وہ ہمیں یا تو لڑنا شروع کر دے گا نماز توڑ بیٹھے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بہرحال ہر حکم شرعی ہے اس کو نافذ بھی کیسے کرنا ہے, کس کو کیسے سمجھانا ہے, یہ بھی ایک اپنا بہرحال اس کا طریقہ کار ہے. تو آسان انداز سے کوشش یہی کی جائے اس طرح کے معاملات میں الجھا بھی نہ جائے, بلکہ اپنے ہی آپ کے مسجد کے اگر امام صاحب, عالم صاحب ہیں, مفتی صاحب ہیں, تو آپ بالکل ان کے سامنے بٹھا کر یوں بھی مسئلہ شرعی جو ہے وہ پوچھا جا سکتا ہے, کسی دوسرے کی رہنمائی بھی کی جا سکتی ہے. قضاء نمازوں کے متعلق سوال کیا ہے مدنی منع نے کہ اس میں عموماً ایک ہی صورت کی تکرار ہوتی ہے, ایک ہی صورت فرضوں میں ہی پڑھی جاتی ہے. تو اصل میں دیکھیں یہ کوئی عذر نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو قضاء نمازوں کی کثرت ہوتی ہے اس میں تخفیف وہاں دی گئی کہ جس تخفیف کا فائدہ ہو. جیسے مثال کے طور پر رکوع کی 3 تسبیحوں کی جگہ 1 پڑھ لی, اور سجدے کی 3 تسبیحوں کی جگہ 1 پڑھ لی, تحیات ہے اس کے بعد درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد و آلہ اتنا پڑھ لیا. اسی طرح دعائے قنوت کا انہوں نے بیان کیا کہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, یہ پڑھ لی اس کی جگہ. تو یہ تخفیفات ہیں جس کا فائدہ موجود ہے کہ بندہ جلدی اپنی قضاء نمازوں سے فارغ ہو جائے. لیکن اب یہ صورت ایک ہی پڑھنا تو اس میں کوئی تخفیف نہیں ہے ایسی کہ جس سے قضاء نمازیں جلدی ہوں. یعنی پہلی رکعت میں اگر وہ انا اعطیناک الکوثر پڑھ لیتا ہے اور اگلی کے اندر سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے تو مسئلہ پھر بھی حل ہو جائے گا. پہلی رکعت میں والعصر پڑھ لیتا ہے, دوسری میں انا اعطیناک الکوثر پڑھ لیتا ہے یا سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے تو اتنی ہی دیر لگے گی اور اس مکروہ سے بھی بندہ بچ جائے گا. تو قضاء نمازوں میں بھی اس طرح نہ کیا جائے کہ ایک ہی صورت کی تکرار کی جائے. اچھا, یہ تخفیف ہمارے ہاں جو بیان کی جاتی ہے اور لوگ اس کو سمجھنا چاہتے بھی ہیں, عام طور پہ اس طرح نماز پڑھتے بھی ہیں, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قضاء نماز کا طریقہ ہی یہی ہے. ایک آدمی میرے پاس ایسے بھی آئے تو وہ کہنے لگے کہ میں عام روٹین کے حساب سے جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں ویسے ہی قضاء بھی پڑھ لوں اگر تو کوئی مسئلہ ہوگا, کیونکہ اس کو یاد رکھنا میرے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے. میں نے کیا یاد رکھنا بھائی؟ تو کہہ رہے وہ 3 کی جگہ 1 تسبیح پڑھنی ہے, اتحیات یہاں تک پڑھنی ہے اور دعائے قنوت میں یہاں پڑھنا ہے. تو بھائی میں سیدھی جیسے عام نماز پڑھتا ہوں تو ویسے ہی اپنی قضاء پڑھ لوں. تو ایسا کیا ہے؟ اس تو قلب موضوع ہو گیا, یعنی جو مقصود تھا وہ الٹا ہو گیا. جی ہاں, یعنی دیا اس لیے گیا تھا کہ آسانی پیدا ہو جائے, اس کے لیے مشکل ہو کر دیا. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے, بلکہ جس کے اوپر کم ہو اور وہ جلد سے جلد ادا کر سکتا ہے تو اسے اس طرح کرنا بھی نہیں چاہیے. اسی طرح نماز اسی طریقے سے نماز پڑھے. جیسے 3 دفعہ سبحان ربی العظیم وہ پڑھے گا تو اس کو سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا, تسبیح پڑھنے کا ثواب ملے گا. درود ابراہیمی پورا پڑھے گا تو سنت پر عمل کرنے کا اسے ثواب ملے گا. تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ یہ اختیار کرنا ضروری ہو, یہ اس کے لیے ہے کہ جس پر بہت زیادہ نمازیں ہیں تو پھر اس صورت میں اس کے لیے آسانی ہے کہ وہ اس طریقے سے کر سکتا ہے. بہتر یہ کہ اس پہ عمل کرتا رہے, ورنہ وہ بھی اگر اپنی روٹین وائز پڑھتا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. ویسے جیسے عام طور پہ لوگ پڑھتے, ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے یہاں اللہ کرے ایسا ہو کہ کسی کا ذہن ایسا بنے کہ جلد سے جلد مجھے جو ہے اپنی قضاء نمازیں پڑھنی ہے. ورنہ عام طور پہ جن کو قضاء ادا کرنے کا ذہن ہوتا بھی ہے تو وہ یہی کرتے ہیں کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھتے ہیں. تو اس میں تو کوئی مشکل کام نہیں ہوتا ایک نماز پڑھنے میں. یعنی اگر آپ ایک نماز پڑھیں گے اور اس میں ان رعایتوں کا فائدہ اٹھائیں گے تو 1 منٹ کا فرق پڑے گا, اس سے زیادہ نہیں پڑے گا.
یا 2 منٹ کا فرق پڑ جائے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ جب آپ ایک ہی پڑھ رہے ہیں تو پوری پڑھیں جس طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو جس کے ذمے قضا نمازیں ہوں تو اس کو یہ طریقہ یہ بھی اپنائیں کہ ہر نماز میں ایک ایک اگر وہ قضائیں ہوں۔ یہ بھی درست ہے، طریقہ ٹھیک ہے، لیکن اچھا، کوشش یہی کریں کہ جلد سے جلد اپنی قضا نمازیں یہ ادا کر لیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اس پہ انارے کہ مجھے ہر نماز کے ساتھ ایک ہی پڑھنی اور بقیہ پھر جو ہے وہ بعد میں تاخیر اس میں کرتا رہے، جلد سے جلد کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس میں پھر یہ بھی گفتگو آتی ہے عام طور پہ کہ نوافل وغیرہ یا دیگر کثرت سے آدمی عام طور پر جو نوافل بعض اوقات پڑھنے کا ایک ذہن ہوتا ہے، تو ایسے جس کے ذمے اتنی قضا نمازیں ہوں تو وہ نوافل کی جگہ اس کو ترجیح دے، کیا کریں؟ اس میں دیکھیں بعض نوافل تو وہ ہیں کہ جو مقرر ہیں، جن کا وقت ہی واپس نہیں آئے گا، جیسے نمازوں کے بعد کے نوافل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ظہر کے بعد کے 2 نفل ہو گئے، مغرب کے بعد کے نفل ہو گئے، تہجد کے نفل ہو گئے، اشراق و چاش کے نفل ہو گئے، یہ مقرر ہیں، ایک دفعہ نکل گئے تو پھر یہ کبھی بھی نہیں ملیں گے، اب اگلے دن کے مل جائیں گے، اس دن کے نہیں ملیں گے۔ تو ایسے نوافل میں بھی اجازت تو اس بات کی ہے کہ اہم یہی ہے کہ قضا نمازیں ادا کرے جبکہ زیادہ ہوں، لیکن اگر یہ نوافل پڑھتا ہے تو اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ قیامت کے دن ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ جی مزید کچھ سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ کالز۔ میرا نام سمیع اللہ قطاری کوئٹہ بلوچستان سے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ انسان تھکا ہوا ہو، اگر وہ بیٹھ کے نماز پڑھے، آیا کہ اس کا ثواب کھڑے ہونے کے برابر ہوگا یا نہیں، کہ انسان کو کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ضروری ہے؟ تھکا ہوا ہے اور وہ بیٹھ کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں بیٹھ کے نماز کون سی نماز آپ پڑھ رہے ہیں یہ دیکھا جائے گا۔ جو فرض نمازیں ہیں یا جو واجب ہیں جیسے وطر ہے، دعائے نماز عیدین وغیرہ ہے، یہ واجب ہیں۔ اسی طرح سنت فجر جو قریب واجب ہے تو سنت موقدہ، لیکن اس کی تاکید بہت زیادہ ہے، تو یہ نمازیں کھڑے ہو کے پڑھنا ضروری ہے۔ ان میں جو قیام ہے وہ فرض ہے، ان کے بغیر جو ہے وہ نماز آپ کی ہوگی نہیں۔ یعنی اگر آپ قیام پر قدرت رکھتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں، تو فقط تھکاوٹ اس بات کا عذر نہیں ہے کہ یہ نمازیں آپ بیٹھ کر ادا کریں، تو ان کو تو کھڑے ہو کر ہی آپ نے پڑھنا ہے۔ اور ان کے علاوہ جو نوافل وغیرہ ہیں، دیگر سنتیں ہیں، تو اس میں اس بات کا اختیار ہے کہ بندہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے۔ البتہ نماز تراویح میں اختلاف ہے علماء کا کہ بیٹھ کر ہوگی یا نہیں ہوگی، بہتر یہ کہ اسے بھی کھڑے ہو کے پڑھا جائے، اگرچہ کہ وہ بیٹھ کے ہو جائے گی، لیکن اگر کسی نے باقی جتنی بھی نمازیں ہیں یعنی سنت فجر کے علاوہ، وطر اور عیدین کے علاوہ اور فرضوں کے علاوہ بیٹھ کے پڑھی تو اس کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن اس کا ثواب اسے آدھا ملے گا۔ کھڑے ہو کے ثواب پڑھنا ہے اس پہ پورا ثواب ملتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہاں مقصود عام طور پہ جو لوگ یہی پوچھتے ہیں بھی تھکن ہے تو اب بیٹھ کے، تو زیادہ وہ فرضوں کو بھی اس میں کر رہے ہوتے ہیں، خواتین بھی بعض اوقات اس طرح کا معاملہ۔ تھکاوٹ اس بات کا عذر نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکے۔ ٹھیک ہے۔ جی مزید سوالات۔ سید شاہد ممتاز اتاری چنیوٹ سے عرض گزار ہوں۔ سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں میرا سوال ایک عرضی ہے کہ سائیڈوں سے شہر میں جیسے اذانیں ہوتی ہیں اور ایک مسجد میں اذان نہیں ہوئی، کیا اب اس میں جماعت کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے، یا اذان دینے کا نہ دینے کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے، مزید سوال۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر ایک شخص نے نماز پڑھائی اور اس نے بلند آواز سے قرات کرنی تھی، لیکن وہ بھول کر آہستہ آواز سے قرات کرنے لگا، اور بعد میں اسے پتہ چلا کہ میں نے تو بلند آواز سے قرات کرنی ہے، اب اس نے بلند آواز سے قرات کرنا شروع کر دی، تو اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر اتحیات میں بھول کر الحمد شریف پڑھ دیا تو اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ ٹھیک ہے، مختلف سوالات ہیں۔ کچھ ارد گرد سائڈوں سے اذان کی آواز آ رہی ہے اور خاص اس مسجد میں آواز ابھی تک ان کو نہیں آئی یا اذان نہیں ہوئی ہے، تو اب جماعت کروانے کے لیے کیا؟ دیکھیں مسجد جو ہوتی ہے جس میں امام مقرر ہے اس میں نماز پڑھی جاتی ہے، تو اس میں جماعت اولیٰ جو پہلی جماعت کہلائے گی وہ وہی جماعت کہلائے گی کہ جس میں بلند آواز سے اذان دی جائے اور لوگ جمع ہو کے اس میں نماز ادا کریں گے، تو وہی جماعت اولیٰ کہلائے گی۔ اگر کسی اور نے آ کے امام مقرر کے علاوہ اوروں نے آ کے پڑھ لی یا بغیر اذان کے جس طرح یہ بتا رہے ہیں پڑھ لی، تو اس سے نماز تو ان کی ہو جائے گی، لیکن اس کو جماعت اولیٰ نہیں کہا جائے گا، پہلی جماعت نہیں کہا جائے گا۔ پہلی جماعت انہی کی ہوگی کہ جو باقاعدہ اذان دے کے اس میں طریقہ کار سے جو جماعت ہوتی ہے ویسے کرائیں گے، تو ان کی جماعت یہ جماعت اولیٰ پہلی جماعت کہلائے گی۔ دوسرا سوال، سورہ فاتحہ وغیرہ یعنی پڑھنی تھی بلند آواز سے لیکن
اگر تو اتنی مقدار میں وہ پڑھ چکا تھا کہ جس سے فرض ادا ہو جاتا ہے، ما یجوز بہ الصلاۃ، یعنی سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت پڑھ چکا یا 2 کلمے اتنے پڑھ چکا جس میں 2 لفظ ہیں اور 2 کلمے ہیں اور 6 حرف اس کے اندر موجود ہیں، تو ایک قول کے مطابق اتنا پڑھ لیا تو بھی اس کی چونکہ ما یجوز بہ الصلاۃ اس سے ادا ہو جاتا ہے، تو اتنا اس نے اگر آہستہ آواز میں پڑھ لیا تو اس پہ سجدہ سہو تو لازم ہو گیا۔ اب جب بھی اسے یاد آئے تو وہ آگے سے بلند آواز سے پڑھنا یہ شروع کر دے اور آخر کے اندر اس نے سجدہ سہو کرنا۔ یہ عام طور پہ ظاہر ہے امام کے ساتھ ہی ہوگا کیونکہ اسی نے جہر کرنا ہوتا ہے جہری نمازوں کے اندر، تو جہاں سے اسے یاد آیا کہ مجھے بلند آواز سے قرات کرنی ہے وہاں سے وہ قرات کرنا شروع کرے گا۔ ٹھیک ہے، مزید سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ صاحب سے سوال یہ ہے کہ رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو ربنا لک الحمد کب کہا جائے؟ جب مقتدی رکوع سے سر اٹھائے اس وقت یا امام کے سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد؟ تکبیرات انتقالات ہوتی ہیں، جیسے اللہ اکبر کہنا، سمع اللہ لمن حمدہ کہنا، اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ جہاں سے شروع ہوا ہے، یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانا شروع ہوا ہے، تو اس جگہ سے وہ کہنا شروع کرے گا اور اس وقت ختم کرے گا جبکہ وہ اس رکن کو پورا کر چکا۔ جیسے کوئی مثال کے طور پر قیام کے اندر ہے اور اب اس کو رکوع میں جانا ہے تو اللہ کا الف یہاں سے شروع کرے گا اور را جو ختم کرے گا وہ رکوع میں جاتے ہوئے ختم کرے گا، اس طرح ہوگا۔ اسی طرح رکوع سے کھڑا ہو رہا ہے تو سین جو ہے اس کا جو شروع ہوگا وہ رکوع سے ہوگا اور حمیدہ جو ختم ہوگا وہ اس کا قیام کے اندر ہونا چاہیے۔ تو اللہم ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد یا اللہم ربنا لک الحمد، جو 4 تسبیحات ہیں وہ اس نے پڑھنی ہیں تو وہ اس وقت شروع کرے جبکہ وہ رکوع سے کھڑا ہو رہا ہو، لیکن امام کے پڑھنے کے بعد وہ شروع کرے، یعنی امام نے شروع کر دیا سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا تو اس کے بعد وہ کھڑا ہونا شروع ہو اور یہ کلمات کہے اور اس وقت پورا کرے جبکہ وہ سیدھا کھڑا ہو چکا ہو۔ یعنی امام پورا کہہ لے اس کا انتظار کرے گا یا کیا کرے گا؟ نہیں، پورا کہنے کا انتظار نہیں کرے گا، وہ اس کے پیچھے پیچھے شروع کر دے گا جیسے امام نے وہ کہنا شروع کر دیا۔ یہ فرما رہے ہیں ایک سوال جو ہے نا وہ اندھیرے میں نماز پڑھنے میں کوئی نماز میں مسئلہ ہوتا ہے؟ اس میں 2 صورتیں ہیں، ایک اندھیرا ہوتا ہے جس کو ملگجا اندھیرا کہتے ہیں، یعنی کون سا اندھیرا؟ ایسا اندھیرا کہ بالکل ہلکا ہلکا ڈیم سا ہے، یعنی اس میں نظر آ رہا ہے اور خوف نہیں ہے۔ صحیح ہے، یعنی ایسا اندھیرا ہے کہ اس میں بعض چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو ایسے اندھیرے میں اگر اس کو خوف نہیں ہے کسی چیز کا، اندیشہ نہیں ہے، تو اس میں پڑھنے میں حرج نہیں ہے، اور اس میں بعضوں کو ہو سکتا ہے کہ خشوع خضوع آئے، توجہ ان کی رہے اس کے اندر، تو ایسی حالت میں تو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ موجود ہیں کہ حضور علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ آگے موجود ہوتی تھیں، حضور علیہ السلام سجدے میں جاتے تو وہ پاؤں سمیٹتیں، پھر حضور علیہ السلام یعنی ہاتھ لگا دیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام جب کھڑے ہوتے تو وہ پاؤں سیدھے کر لیا کرتے تھے، کیونکہ حجرہ مبارکہ ظاہری اعتبار سے چھوٹا سا تھا، مختصر تھا، تو اس اندھیرے میں نماز پڑھنے میں حرج نہیں ہے، اس کے اندر پڑھی جا سکتی ہے۔ البتہ اگر اندھیرا ایسا ہے کہ جس سے وحشت آتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے گھر کے اندر اور اچانک لائٹ چلی گئی، اب بعض اوقات لائٹ جاتی ہے تو بہت زیادہ اندھیرا ہو جاتا ہے، تو اب کسی کو وحشت آئے، ڈر لگنا شروع ہو جائے، تو پھر ایسے اندھیرے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اس کی اجازت نہیں ہے کہ ایسے اندھیرے کے اندر نماز نہ پڑھے کہ جس میں اس کی توجہ مسلسل اس خوف اور اندیشی کی طرف ہی رہے کہ کوئی چیز نقصان نہ پہنچا دے۔ باقی اس کے علاوہ اگر ہلکا ہلکا سا اندھیرا ہے کہ جس میں کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی ڈر نہیں ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے، اس میں پڑھ سکتا ہے۔ جگہ کے اعتبار سے بعض اوقات فرق پڑ جاتا ہے، اپنا گھر ہے، اپنا کمرہ ہے، تو اس میں وہ کیفیت ایک خوف والی وہ نہیں رہتی، کسی یا بالفر مسجد میں بھی ہیں، کوئی ہال ہے یا کسی اور بڑی جگہ پر باہر موجود ہیں تو وہاں ایک کیفیت دوسری رہتی ہے۔ یہی ہے کہ اصل تو مسئلہ یہ کہ نماز میں توجہ برقرار رہے اور کسی چیز کا ڈر اور خوف نہ رہے، صحیح ہے، تو ایسے اندھیرے میں پڑھ سکتے تو وہ جو نماز شروع کی ہے وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں، اس کو جی، پڑھ سکتے ہیں، پھر اس کے بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس کو پڑھنا ہی چاہیے، سوائے یہ کہ اس کے اوپر اب وہ ہے، ڈر لگتا ہے اس کو بہت زیادہ، اب خوف طاری ہو گیا، اس سے پڑھا ہی نہیں جا رہا تو پھر وہ معذور ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ آخری بدھ کے بارے میں کہ چنے وغیرہ کچھ چھولے بنائے جاتے ہیں، کچھ مختلف لوگوں میں انداز ہیں، اور اس کو یہ تعبیر کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر کا جو آخری بدھ تھا اس میں مرض سے کچھ فاقہ ہوا تھا، ایسا کچھ ہے؟ بڑی تفصیل کے ساتھ ہماری اس پہ گفتگو ہو چکی ہے،
کہ آخری بدھ کو جس بنیاد پر منایا جاتا ہے اور جس طرح سے منایا جاتا ہے یہ دونوں کے دونوں غلط طریقہ کار ہیں. یعنی اول تو اس لیے کہ آخری بدھ کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو اس میں شفا حاصل ہوئی تھی، مرض جو تھا وہ ختم ہوا تھا یا اس میں کمی واقع ہوئی تھی، تو ایسا کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. بلکہ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آخری بدھ یعنی چونکہ حضور علیہ السلام کا 12 ربیع الاول کو ہی وصال ہوا تھا، دنیا سے پردہ فرمایا تھا، اس سے پہلے حضور علیہ السلام کو کچھ ٹائم مرض رہا، تو یہ بدھ جو تھا آخری، اس میں تو مرض کے اندر اضافہ ہوا تھا، شدت آئی تھی اس کے اندر، بڑا تھا وہ. تو یہ کانسیپٹ ہی غلط ہو گیا جس بنیاد پہ یہ کیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد اگر بالفرض ہم مان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس شفا نصیب ہوئی تھی، تو اس کا طریقہ کار کہ اس میں خوشی منانے کا طریقہ وہی ہوگا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو، نہ یہ کہ ہم وہ کام کریں کہ جس سے حضور علیہ السلام کو تکلیف ہو اور جو آپ کی لائی ہوئی شریعت ہے اس کی خلاف ورزی ہو. جیسے اب لکھا ہے، بخاری شریف میں بھی لکھا ہے، دیگر کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ لوگ جو ہے اس زمانے کے اندر جنگلات کے اندر جاتے تھے، باغات میں جاتے تھے، عورتیں مرد جمع ہو کے جو ہے وہ سیر و تفریح کر رہے ہیں، تو اس طریقے سے وہ خوشیاں مناتے تھے جو خلاف شرع کام کیے جاتے تھے اس میں. تو خلاف شرع کام کرنے کی تو اجازت ہی نہیں ہے، اگر خوشی منانی بھی ہوتی تو وہ شریعت کے دائرے میں منائی جاتی. اب رہا یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ چنے بنانا یا فلاں چیز بنانا، تو دیکھیں اگر اس کانسیپٹ سے بناتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس دن شفا ہوئی تھی، تو پھر تو یہ نظریہ غلط ہے. اب بنا کر جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کریں، فقراء میں تقسیم کریں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا چاہنے کے لیے کہ آپ کی امت تک کوئی چیز پہنچائی جائے گی تو آپ علیہ السلام کو خوشی ہوگی، اس نیت سے بنائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ایک اصال ثواب کی صورت ہوگی، اور اس طور پر یہ تصور وہ نہیں ہوگا کہ جب تک ہم چنے نہیں بانٹیں گے یہ نہیں ہوگا تو پھر خدا نخواستہ ہمارے ساتھ کوئی نقصان واقع، ایسا تو نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو بعض سورہ مزمل بھی پڑھتے ہیں اور بھی اس طرح کی چیزیں، اوراد و وظائف وہ بھی سفر مظفر کے مہینے میں پڑھتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، پڑھنے چاہیے، وظیفے بھی پڑھنے چاہیے، لیکن اس نظریے کے طور پر بہرحال ضرور اس کو منع کیا جائے گا کہ کہیں کہ اگر یہ نہ پڑھا تو پھر ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے گا. نماز کے حوالے سے ایسا کوئی نہیں سوچتا آسان صاحب، لیکن یہ چنے یا اس طرح کی بات، چھوٹی چھوٹی بات چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے لیے وہ ایک ڈر خوف کہ یہ نہ کیا تو یہ ہو جائے گا. لیکن نماز اگر خدا نہ خواستہ رہ گئی ہے، نماز قضا ہو جاتی یا کوئی اور فرض ایسے چھوٹ رہے ہیں، اس کے حوالے سے توجہ نہیں ہوتی. وجہ یہ بنیادی اعتبار سے کہ علم سے دوری، اچھے ماحول سے دوری. تو علم سے دوری ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد کوئی اچھی صحبت نصیب نہیں ہوئی ہوتی تو ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی کہ اصل جو فرض ہے وہ تو نماز ہے. بالکل ٹھیک ہے، یعنی جو چیزیں اللہ نے لازم کی ہیں ان کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ کی، اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے، اس کی طرف توجہ نہیں جاتی. زکوٰۃ ایک عرصے تک نہیں دیتے، پوری زکوٰۃ نہیں دیتے، شرعی طریقے سے زکوٰۃ نہیں دیتے. روزے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو روزے نہیں رکھتے، حج فرض ہو جاتا ہے حج نہیں کرتے. تو جو کرنے کے کام ہوتے ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو اس چیز کا یا تو علم ہی نہیں ہوتا، یا علم ہو بھی تو اچھی صحبت نصیب نہیں ہوتی، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ برے کاموں کی طرف پڑ جاتے ہیں. تو علم بھی حاصل کریں اور اچھی صحبت کے اندر رہیں گے تو انشاءاللہ اصل جو باتیں ہیں ان کی طرف توجہ جائے گی. ٹھیک ہے. ایک یہ سوال ہمارے پاس ہے، کہتے ہیں کہ ایک اسلامی بہن کی طرف سے سوال ہے کہ ہمارے یہاں علاقوں میں جو 40واں یا اس طرح کا جو ختم پاک ہوتا ہے تو چاول وغیرہ لوگ تقسیم کرتے ہیں، تو یہ ہر کوئی لے سکتا ہے؟ یہ 10واں 20واں 40واں یہ جو کیا جاتا ہے یہ شرعاً جائز ہے، اور اس میں جو کھانا وغیرہ بنایا جاتا ہے وہ اگرچہ کہ اغنیا بھی کھا سکتے ہیں، یعنی وہ لوگ کہ جو شرعی فقیر نہیں ہیں، مالدار ہیں، وہ بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اس میں بہتر یہ ہے کہ فقراء ہی کو کھلایا جائے، غریبوں کو ہی کھلایا جائے اور وہی اسے لیں، کیونکہ اصل مقصد ہوتا ہے کہ یہ جو کھائے گا اس کے دل میں خوشی داخل ہوگی. ٹھیک ہے، اور یہی چیز جو ہے وہ ثواب کا ذریعہ بنتی ہے. اب جو پیٹ بھرا ہے، امیر ہے اور اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو دیں گے تو بھلے اس کو خوشی حاصل ہوگی، لیکن جو چیز ایک غریب آدمی کو حاصل ہوگی وہ اس کے ذریعے سے حاصل نہیں ہوگی. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو غربا ہیں ان کو یہ کھانا پیش کیا جائے. اللہ رب العالمین ہم سب کے آج کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو کچھ ہم نے آج سلسلے میں بیان کیا، سیکھا، سننا، سمجھا، رب تعالی ہمیں درست طریقے کے مطابق شریعت مطہرہ کے احکامات پر عمل کرنے کی
توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم